یعنی کہیں نہ کہیں بریچ کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس خطرے سے بھی بچنے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے ایک اپنا ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا ہے جس کی مدد سے وہ مختلف لوکیشن اور مختلف مقامات پہ اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے. مقصد یہ کہ ظہیر احمد بابر سندھو صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان فضائیہ نے 2021 کے بعد ایک ڈرامیٹک چینج آئی ہے, کافی بڑا فرق دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو جو ہمیں بتایا گیا, جو ہم نے سمجھا, تو اس کے لیے ایک ملٹری ڈپلومیسی کی جاتی ہے. سب سے پہلے فضائیہ حکومت پاکستان کو تیار کرتی ہے, لوگوں کو ذہن بنایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اس کے بعد اب چین ظاہر ہے اتنی بڑی رقم تو پیسوں ممکن نہیں ہے, دوستی یاری اپنی جگہ لیکن کاروبار اپنی کاروبار. تو چین کے ساتھ مختلف ڈیلز کی جاتی ہیں, ان کو سمجھایا جاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے الگ سے پورا ونگ بنایا, ایک سسٹم بنایا. اب ایک اور بات جو ہے نا وہ ہر کوئی سمجھ لے گا, چین آپ کو ٹیکنالوجی دے دے گا, طیارہ دے دے گا, چین آپ کو ٹریننگ دے دے گا طیارہ چلانے کی, چین آپ کو کوئی ڈیفنس سسٹم دے دے گا, لیکن یہ جو سائبر کی کہانی ہے, اٹیک کی ہو رہی ہے, یہ کوئی کسی کو نہیں دے گا. ظاہر ہے یہ تو اپنے اپنے راز ہیں سب کے, مطلب یہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, میری بات کو یہ آپ کو اپنی خود ڈیولپ کرنی ہے, اور پاکستان میں ڈیولپ کرنا, اور پاکستان ایئر فورس نے اپنی وہ اسکل خود ڈیولپ کی نہیں ہے. یہ میں تو اس چکر میں نہیں پڑوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بات کچھ ایک کہانی اور یہ بات بتا سکتا ہوں کہ پاکستان فضائیہ نے موجودہ جو سچویشن کے اندر, موجودہ جو سچویشن ہے اس کے اندر صرف پاکستان فضائیہ دنیا کی ایسی فضائیہ میں شمار ہوگی کہ جو ملٹی ڈومین آپریشن کر رہی ہے. صحیح ہے. میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کی بہت کم فضائیہ ایسی ہیں, شاید امریکہ کی فضائیہ یا ایک آدھ اور کوئی دنیا کی فضائیہ ہے جو طیاروں کو لڑانے کے علاوہ دیگر آپریشن بھی کر رہی ہے. بالفرض مال ظہیر احمد بابر صاحب ہی نے 3 سال پہلے, 3.5 سال پہلے ایک سائبر ونگ بنایا, EW ونگ بنایا, اسپیس ونگ بنایا, سیٹلائٹ نصب کیا گیا. یعنی ہر وہ سہولت حاصل کی پاکستان فضائیہ نے پچھلے 3-4 سال کے اندر جو اس کو فضا میں ایک ڈاگ فائٹ اور لڑائی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. آپ نے مختلف انڈین چینلز میں سنا ہوگا, بہت زیادہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی رافیل اڑا تو اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, ظاہر ہے وہ سیٹلائٹ پہ یہ کر دیا گیا. کسی نے کہا جی کہ رافیل کو کمیونیکیشن سسٹم جام ہو گیا تھا. ہماری جو پاکستان ایئر فورس کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو ہم نے سائبر ونگ بنایا تھا اس کا کام کیا تھا, بیسکلی اس کا کام کیا تھا, اس کا کام جو سائبر کے حملے پاکستان ایئر فورس پہ ہوتے ہیں, یعنی اس کی ویب سائٹ کو ہیک کرنا, اس کے جو انٹرنل سسٹمز کو ہیک کرنا, جو ڈیٹا کو, اس کا دفاع کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر اٹیک بھی کرنا تھا. اب جب یہ سارا ایشو شروع ہوا, جب یہ معاملہ شروع ہوا, جب یہ کنفلکٹ شروع ہوا, تو اس وقت پاکستان کا سائبر ونگ بھی ایکٹیو تھا, اور میرے خیال میں ہراول دستہ تھا. اب اس کا کام تو زمین ہی, اب فضا میں طیاروں ہی کا کام نہیں, کمپیوٹر پائلٹ ہی کا اسکل نہیں, زمین پہ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس کی اسکل بھی موجود ہے, سائبرس کی اسکل بھی موجود ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے الگ سے ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے, اس کے لیے انہوں نے اپنے الگ سے پورا ونگ بنایا, ایک سسٹم بنایا. اب ایک اور بات جو ہے نا وہ ہر کوئی سمجھ لے گا, چین آپ کو ٹیکنالوجی دے دے گا, طیارہ دے دے گا, چین آپ کو ٹریننگ دے دے گا طیارہ چلانے کی, چین آپ کو کوئی ڈیفنس سسٹم دے دے گا, لیکن یہ جو سائبر کی کہانی ہے, اٹیک کی ہو رہی ہے, یہ کوئی کسی کو نہیں دے گا. ظاہر ہے یہ تو اپنے اپنے راز ہیں سب کے, مطلب یہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, میری بات کو یہ آپ کو اپنی خود ڈیولپ کرنی ہے, اور پاکستان میں ڈیولپ کرنا, اور پاکستان ایئر فورس نے اپنی وہ اسکل خود ڈیولپ کی. مطلب صرف J-10C ہی نہیں, اس کو لڑنے کے ساتھ جو لازمات, جیسے میں نے آپ کو سائبر کی ایک بات کی, میں آپ کو اور بھی 2-3 چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. صحیح. سائبر کی جو اور بات کی, انہوں نے اپنا خود ڈیولپ کیا, ان کو کسی ملک نے ٹریننگ نہیں دی. انہوں نے اتنی ٹریننگ حاصل کی کہ ان پہ جو اٹیک ہوئے اس کا دفاع کیا, انہوں نے اپنا سسٹم بھی محفوظ کیا, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان کہ ہم ان کے سسٹم میں بھی گئے, ہم نے ان کی کمیونیکیشنز کو بھی ریکارڈ کیا, ہم نے ان کے کمیونیکیشن نظام کو بھی جام کیا, ہم نے ایسا سسٹم ایسا آپریٹ بھی کیا کہ رافیل دیکھ بھی نہ سکے کہ کیا. سر ظاہر ہے جب ہم لوکل میڈیا میں ہوتے ہیں, ہم سرحد کے اس پار بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے وہ بات کرنی ہے جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اور جب سرحد کے اس پار بیٹھے ہوتے ہیں تو, لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا بس اور تھرڈ پارٹی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو یہ چیزیں تسلیم نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, تو وہاں رپورٹنگ کے اصول ضوابط کچھ اور ہوتے ہیں, وہاں ان چیزوں کو جانچا پرکھا جاتا ہے.
ابھی تک آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ دیکھیں میں جو دعوے دونوں اطراف سے ہو رہے ہیں، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، لیکن جو باتیں حقیقت میں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پڑلا بہرحال باری تھا، پی ایف اس ساری ڈاگ فائٹ کے اندر، اس کے اندر پڑلا باری تھا، لیکن ایسے ہی دعویٰ انڈیا نے تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور ایسے دعوے وہ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ہم اس ڈسکشن پہ نہیں دیتے کہ کون کس کا پڑلا تھا کس کا پڑلا، لیکن ہم ان ٹیکنیکس اور اس کہانی ٹیکنالوجی پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ان ٹیکنیکس پہ بات کر سکتے ہیں جو دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو پاکستان نے ایک تو یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سائبر اس نے کیا، اس کے علاوہ EW ایک ٹیکنالوجی اسپیس کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے ریڈارز کس طرح حرکت کر رہے ہیں، آپ کس کو کیا چیز کو چیک کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی حاصل کی، یہ بھی آپ کو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. پاکستان ایئر فورس کے اندر ایک اپنا سیٹلائٹ انہوں نے فضا میں چھوڑا ہوا ہے، اس سیٹلائٹ کی مدد سے انہیں تمام کی تمام پکچرز مل رہے ہیں. اب یہ پکچرز اور سچویشن مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو سب سے ایک اہم بات بتاؤں، آپ نے کوئی لوکیشن چیک کرنی ہے گوگل ارتھ کے ذریعے کریں گے، آسان سب سے. لیکن پاکستان فضائیہ نے اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا ہے کہ انہیں گوگل ارتھ کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اس سافٹ ویئر کے ذریعے پہ ہر لوکیشن اور اس کو چیک کر رہے ہیں. اس سے فائدہ ان کو کیا ہوا، ان کا ڈیٹا نہیں لیک ہوا. بالفرض مال آپ گوگل ارتھ کی جگہ پہ لوکیشن چیک کر رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا گوگل کے پاس چلا گیا، اور آپ کا ڈیٹا نہیں ہے، شاید مانیٹر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں بریچ کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس خطرے سے بھی بچنے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے ایک اپنا ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا ہے جس کی مدد سے وہ مختلف لوکیشن اور مختلف مقامات پہ اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے. مقصد یہ کہ ظہیر احمد بابر سندھو صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان فضائیہ نے 2021 کے بعد ایک ڈرامیٹک چینج آئی ہے. انہوں نے فضا میں لڑنے کی تربیت کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر جو آپریشن تھے اور اس کے ساتھ جو مددگار آپریشنز تھے، جیسے بتایا سائبر، EW، اسپیس، سیٹلائٹ، ان سب کے اندر مہارت حاصل کی. اور یہ بڑا حیران کن ہے کہ ایک غریب اور کمزور ملک اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر لے گی. جب ہماری پاکستان فضائیہ کے مختلف لوگوں سے بات ہوئی، جب انہوں نے بتایا تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ تو پیسے حکومت سے بجٹ کے طور پہ لیے، لابنگ کی گئی، بات کی گئی، سمجھایا گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان فضائیہ نے اپنے اخراجات میں کمی کی. مطلب ایک بڑا پیٹ کاٹ کے کہہ سکتے ہیں. زبیر صاحب، ظاہر ہے جنگ ایک بڑی خوفناک چیز ہے اور کبھی بھی ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. جس طرح ایک طرف کا بہت جارحانہ قسم کا موڈ تھا، ہم ٹیکنیکل پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ ظاہر ہے 7 مئی سے ایک قصے کا آغاز ہوا اور 9 مئی کی صبح 6 گھنٹے میں اس کا اختتام بھی اپنے بظاہر جو پہلا اختتام ہو گیا. ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں، جب انڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان کے علاقوں میں مظفر آباد میں، مریدکے میں، باولپور میں سرجیکل اسٹرائک کی، تو پاکستان ایئر فورس اسی وقت ایکٹیو ہو گئی تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک ڈاگ فائٹ ہوئی ہے 1 گھنٹے کی، اس رات میں، اسی وقت میں، اسی رات میں ایک ڈاگ فائٹ ہوئی ہے اس رات کے اندر. اور انڈین طیاروں کے جو نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی رات کی بات کی جا رہی ہے، زیادہ نقصان کی اسی رات کی بات کی جا رہی ہے. اور اس ڈاگ فائٹ فضا کی جنگ جو ہے وہ چند منٹوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دنیا کی بڑی عجیب جنگ تھی کہ 1 گھنٹے تک دونوں والے طرح اپنی اپنی حدود میں رہے، اپنی اپنی حدود سے نہیں، اپنے حد سے باہر نکلے، اپنی اپنی حدود میں رہے، اپنی اپنی حدود میں آگے پیچھے ہوتے رہے، ٹارگٹ کرتے رہے. اس دوران میں ان کے J-10C کے پائلٹس کو وار کرنے کا موقع ملا، شاید انہوں نے وار کیا، جو ان کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، J-17 کا بھی تو اس میں ہے کردار. جی بالکل، J-17 کا بھی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے وار کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے وار کیا. تو یہ کوئی 1 گھنٹہ رہی، 1 گھنٹہ، اور شاید اسے دنیا کی سب سے بڑی اس وقت تک ایک بڑی خطرناک ڈاگ فائٹ کہا جا رہا ہے، جس کے بارے میں توقعات ہیں فضائی جنگ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جانب سے، دونوں کی جانب سے کنٹرول آف لائن اور سیلکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر جھڑپیں ہوئیں. اور کنٹرول لائن پہ تو بڑی شدید جھڑپیں ہوئیں. وہاں کے مقامی لوگ، پاکستان اور انڈیا کشمیر دونوں سائڈ کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی تاریخ کے 30-40 سال کی خطرناک ترین جھڑپیں تھی، جس کے اندر بہت ہیوی اسلحہ استعمال کیا گیا اور دونوں طرف سے بارق توپخانہ. مطلب یہ تو 6 تاریخ سے یہ میٹر شروع ہو چکا تھا اور چل رہا تھا. پھر ایک دوسرے کے علاقوں میں ڈرون بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری تھا. پاکستان کا اپنا کلیم تھا کہ انڈیا نے ان کے علاقوں میں ڈرون بھیجے، انہوں نے. وہ ایک ایپیسوڈ تھا 9 اور 10 کی درمیانی رات کو شروع ہوا.
9 اور 10 کی درمیانی رات کو جب نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا اور ڈرونز آئے، اور جب اس ٹائم میں دیکھا گیا کہ پاکستان کے علاقوں میں بہت زیادہ ڈرون آئے، تو جس کے بعد پاکستان کی DGI-SPR نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد عملاً اعلان جنگ ٹائپ اس کو پریس کانفرنس سمجھا جاتا ہے کہ ہم بھی اٹیک کر رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے حملے کیے، اور پاکستان ایئر فورس نے بھی انڈین ایئر فورس کے مختلف ایئر بیسز پہ حملے کیے اور ٹھکانے ہوئے، اور جس کے دوران متضاد دعوے کیے گئے. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے، میرے پاس جو معلومات ہے، اس کے مطابق پاکستان کے غالباً 2 ایئر بیسز کو جزوی سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے، جزوی سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور انڈیا کا اس کو میجر نقصان نہیں کہہ سکتے، جس سے بڑا نقصان نہیں کہہ سکتے، جس سے پاکستان کی کوئی فلائنگ ایسٹس کو نقصان پہنچا ہو یا پرواز کی کوئی اس کو نقصان پہنچا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا. اسی طرح انڈین ایئر فورس کے بھی 2 یا 3 ایئر بیسز کو نقصان پہنچا، اور وہ بھی کوئی میجر مطلب جزوی سے بڑھ کے آپ کہہ سکتے ہیں. باقی اٹیکس تو ہوئے، پاکستان کی مختلف ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئے، اور انڈیا کی ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئے، اور وہ بڑے جزوی سے 20-22 کا شاید وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور 26-27 کا یہ اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے جو جزوی نقصان ہوئے، یعنی دونوں جس پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کی فضائیہ نے ایک دوسرے کے بڑا نقصان پہنچانے سے اس رات گریز کیا تھا. ایک بڑا ڈفرینس جو تھا وہ یہ تو فضا سے فضا کی جنگ تھی، فضا سے فضا تک میزائل فائر کرنے کی کہانی تھی. ایک جو بڑا ڈفرینس تھا جو پاکستان کی طرف سے آیا اور جس کی ویڈیوز بھی آئی، وہ الفتح میزائل کا فائر کرنا اور یہ تھا. لیکن یہ کہانی ہم مکس اس پہ کسی آپ کر لیجئے گا، اگر دونوں چیزیں ہم ایک سائڈ پہ کریں گے تو یہ پھر تو وہ ایک بڑا ڈفرینس بھی آیا تھا اس کے اندر. لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس تنازع کو یا اس معاملے کو یہاں پہ اب تک کے فریقین کے موڈ کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم؟ دیکھیں، پاکستان اور انڈیا میں عالمی دنیا کا انٹرسٹ ہے. پاکستان اور انڈیا عالمی دنیا کی مارکیٹیں بھی ہیں، ان کے عالمی تنازعات بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس وقت عالمی دنیا، جیسا کہ امریکہ ٹرمپ صاحب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک سیز فائر کروایا، اور اگر انہوں نے دعویٰ کیا تو شاید وہ اس سیز فائر پہ کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے. لیکن دونوں ملکوں کے درمیان میں تنازع ختم ہو گیا اور حالات نارمل ہو گئے، شاید ایسا کچھ نہیں ہے. دونوں ملکوں کے اندر نہ تو تنازع ختم ہوا اور نہ ہی حالات نارمل ہوئے. لیکن ہم جو سچویشن ہم نے 6 تاریخ کی 6 اور 7 کی درمیانی رات یا 7 کی صبح دیکھی، یا جو ہم نے 10 تاریخ کو دیکھی، شاید وہ ایسی سچویشن اب بینگ اے میڈیا پرسن جب ہم سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک فریق بہت ہائپ ہو رہا ہوتا ہے. شاید یہ ان کا میڈیا ہائپ تھا یا ان کے اوورال جو ہے وہ اس طرف کی ان کے میڈیا کی کہانی انہی تک چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جج کریں گے کہ ان کے میڈیا نے کیا کیا یا پاکستان. لیکن پاکستان اتنا پرسکون کیوں تھا؟ پاکستان اتنا پرسکون کیوں تھا؟ شاید پاکستان کو پتہ تھا کہ اس کی تیاری بہتر ہے، اور پھر پاکستان شاید کسی بڑے کنفلکٹ کو بھی اوائڈ کرنا چاہتا تھا. کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ایک جو جنگ کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک پینک ہوتا ہے، وہ نہ عوامی سطح پہ نظر آیا ہمیں کہیں، نہ حکومتی سطح پہ کہیں نظر آیا، نہ عسکری محاذ پہ کہیں پہ ہمیں وہ پینک نظر نہیں آیا. بہرحال یہ تو ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پہ پھر کریں. نہیں دیکھیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک چاول کا ایک دانہ چکھا جاتا ہے. اگر وہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا بندہ ڈرا ہوا تو اس کا مطلب اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ڈرا ہوگا، لیکن نہیں. لیکن ایسی میرے خیال میں یہ نفسیاتی ہے ہی خوفناک چیز ہے. اس سے اگر اوائڈ ہی ہو جائے تو اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن بہرحال پاکستان فضائیہ کو اس وقت دنیا میں جانا جا رہا ہے. زبیر صاحب، ظاہر ہے ایک جو ہماری 9 مئی کی صبح تک یا 8 مئی کو ہماری پاکستان تھا، 9 مئی کو وہاں پہ نہیں تھا پاکستان، 10 مئی کو ایک دن میں اتنی چھلانگ بڑی. دیکھیں، ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا اظہار کیا، اور اظہار بھی ایک اچھے طریقے سے کیا گیا، بہتر طریقے سے کیا گیا، نپات اللہ انداز. تو کیا زبیر صاحب، ظاہر ہے ایک آج کی جو نشست میں ہم نے کسی حد تک جو ایک
مڈ میں رہتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی آپ کی طرف سے. ظاہر ہے آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہاں پہ نقطہ نظر یا زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے صحافیوں کا. اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم دیگر پہلوؤں پہ بھی جو اس سارے معاملے میں انوالو رہے, ہماری پاک فوج رہی, ہمارا جو دفاعی نظام ایکٹیو رہا, ہم ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ بہت بہت.